بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتاء اور اصول افتاء ہمارا کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افتاء کے علمی اصول 8 اصول اس کے حضرت نے بیان فرمائے، جو ہے بالتفصیل آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ تو اصول ہشتم آپ کے سامنے بالتفصیل کچھ یعنی میں نے خلاصہ ان کا عرض کر دیا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے اس کے اصول جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں کہ افتاء کے عملی اوصاف، افتاء کے عملی اوصاف کے مفتی کے اندر کیا کچھ جو ہے وہ اوصاف ہونے چاہیے۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابھی تک مفتی کی علمی استعداد اور فنی صلاحیتوں کا بیان ہوا، اب چند عملی اوصاف کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ اس موضوع کی کسی حد تک تکمیل کی جا سکے۔ پہلا یعنی اصول ہے خشیت خداوندی، تقوی اور عدل و انصاف۔ خشیت خداوندی، تقوی اور عدل و انصاف، یہ اصل میں اگر ان کو تھوڑا بیان کیا جائے تو یہ 2 بن جاتے ہیں، لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک ہی اصول بیان فرمایا۔ نمبر 1، جو اوصاف ایک عالم ربانی میں ہونے چاہیے وہ جملہ اوصاف مفتی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حاملین تورات، انبیاء، ربانیین اور احبار کی ذمہ داری کا یوں ذکر فرمایا ہے کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ ان سے اللہ کی حفاظت کی ذمہ کا کام لیا گیا اور ان پر نگران ٹھہرائے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری بات کے عوض تھوڑا سا معاوضہ وصول نہ کرو۔ مفتی اللہ کی راہ میں تکالیف اور مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو، وہ بیجاؤ مال سے بیزار ہو اور حوث اقتدار سے پاک و صاف دل کا مالک ہو، خودداری، جری، قیاس، بردبار، خلق خدا پر رحیم ہو، چشم پوش، راز کی باتوں کا امین اور عفو و درگزر کا عادی ہو، خدا پرست ہو، لو متلائم کی ہرگز پرواہ نہ کرے۔ مفتی یا قاضی کو لو متلائم کی فکر ہو تو افتاء اور قضاء کا مسئلہ درے کا درا رہ جائے گا۔ نمبر 2، ایک عالم جس سے پیغمبر کی نیابت کا شرف حاصل ہے، اسے اپنے امور کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے، اسے اپنے مورث کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت پر واضح کر دیا تھا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس پر اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نیابت کی بنا پر علماء نے کہا کہ ایک فقیہ جو شہر یا قصبہ میں فتویٰ دیتا ہے، اس کے لیے بطور شرط جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ پر اجرت کا مستحق ہو، البتہ اگر لوگ از خود اس کی حاجت معلوم کر کے بطور ہدیہ خدمت کر دیں تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ کاروبار سے اپنے آپ کو فارغ کرنے میں اور دین کے معاملے میں نگہبانی کے سلسلے میں وہ ان کا محسن ہے، لہذا اس کے احسان کا احسان سے معاوضہ دینا ان کے مناسب حال ہے۔ اس طرح وہ عالم جس نے اپنے طور پر قرآن اور فقہ کی تعلیم دی اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہو، وہ بیت المال میں سے حق رکھتا ہے کہ اس کی کفالت کی جائے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے، وسئل عن الغازی عن بیت المال هل للأغنياء فيه نصيب قال لا إلا أن يكون عاملا أو قاضيا وليس الفقهاء فيه نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه والقرآن۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں مفتی کو چاہیے کہ وہ خدا پرست ہو، غلطی پر مطلع ہونے کے بعد حق کے تسلیم کرنے اور برملا اپنے فتوے سے رجوع کرنے میں عار محسوس نہ کرے۔ شمس الائمہ سرخسی نے امام محمد رحمۃ اللہ کے کلام میں اس کی شرح کے ضمن میں حق کی طرف رجوع کے باب میں جو بلیغ نصائح کی ہیں ان کا ترجمہ یعنی بعض کا بے عبارت ہی یہاں نقل کر دینا مناسب ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو جانے کے بعد
غلطی پر مطلع ہو کر زمانہ سابق میں کیے گئے فیصلے مراجعہ سے حق سے مانے نہیں ہونے چاہیے۔ حق کو ثبات اور بقا ہے۔ مراجعت حق باطل میں غرور و سرکشی کی طویل زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اصل نمبر 2، آزادی دل و دماغ۔ مفتی کو چاہیے کہ ماحول کی پابندیوں اور طبقاتی گروہ بندیوں سے اس کا دل و دماغ آزاد ہو۔ فتویٰ میں وہ اپنے آپ کو آزاد خیال کرے، کسی طبقہ یا بڑی سے بڑی شخصیت سے مرعوب نہ ہو، حکومت یا کسی جماعت کی طرف سے وضع کردہ پالیسی کا پابند نہ ہو، اس کی حیات کا ہر لمحہ آزاد، بے ضرر اور بے لوث شخص کی زندگی کا آئینہ دار ہو۔ مفتی بیدار مغز اور ہوشیار ہو، کسی کے دو فریب میں نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر کو ارشاد ہے، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں یہ آپ کو بعض ما انزل اللہ سے نہ پھسلا دے۔ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ہے، عن بعض ما انزل اللہ الیک، ان بعض کی قید اللہ نے کیوں لگائی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دشمن ایسے انداز میں فتنہ انگیزی کرتا ہے، پتہ نہیں چلنے دیتا کہ وہ دشمنی کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ باور کراتا ہے کہ آپ کی جملہ باتیں قابل تسلیم ہیں، صرف ایک دو باتوں پر آپ نظر ثانی کر لیں۔ اس طرح ان کے فریب میں آنے کا خطرہ تھا جس سے آپ کو ان سے حذر کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے کہ انباز سے مراد یہ ہے کہ وہ مسائل ہیں جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے توحید و رسالت، معاد، یا وہ احکام و حدود جن میں ان کے مطالب پر زد پڑتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے پھسلانے کے انداز ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ سے فرما دیا کہ آپ اسے بچ کر رہے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قضا قبول نہ کرنا اور اس کی حکمت۔ امام صاحب بڑے عالی ہمت اور بلند نظر انسان تھے، پھر ایک عالم کے لیے پیشوا اور مقتدی ہونے کی حیثیت سے اگر یہ منصب قبول کر کے پابند ہو جاتے تو آئندہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ و تسلیمات کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے عہدہ قضا کو ٹھکرا کر دین متین کی لاج رکھ لی۔ آپ نے آنے والے علماء امت کے لیے اس میں حسنہ قائم کیا۔ فتویٰ جو حکم شرع کے اظہار اور اعلام کا نام ہے، کسی بادشاہ اور حاکم کی پیش کی اجازت کا مرہون منت نہیں تھا۔ امام صاحب نے خدا کی بات خدا کے لیے کہ زرعی اصول کی بنیاد ڈالی تھا، آنکھیں جہاں جہاں افریقے سپرد کر دی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور جبر و تشدد کو لبیک کہا، لیکن اپنے منصب جلیل پر آنچ تک نہ آنے دی۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے آزاد و بلند و بالا نظر طبقہ نے امام صاحب کے ان آزادانہ نظری اور فکری اصولوں کو خوشی سے قبول کیا۔ آپ نے آزادی کو اپنی زندگی کا رہنما اصول بنایا اور اسی پر جان کی بازی لگا دینے کو تیار ہو گئے۔ فرضی اللہ عنہ ولمن تبعہ من السابقین فی الخیرات باذن اللہ۔ کہتے ہیں جو کوفے کا گورنر تھا، گورنر ابن حبیرہ نے کوفے کی قضاء کے بارے میں امام صاحب سے کہا تو آپ نے انکار کیا۔ اس پر ابن حبیرہ نے قسم اٹھائی کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ ان کے سر پر چابک لگائے گا۔ امام صاحب سے کہا گیا تو آپ نے کہا مجھ پر دنیاوی سزا آخرت کی بنسبت لوہے کے گر سے آسان ہے۔ ابن حبیرہ نے قسم اٹھائی کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو وہ ان کے سر پر ضرب لگائے گا تاکہ وہ مر جائیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک موت ہے، تو اس نے حکم دیا اور آپ کے سر پر 20 کوڑے مارے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خدا کے حضور اپنی حاضری کا خیال کیجئے کہ وہ تیرے سامنے میری حاضری کی نسبت کہیں زیادہ رسوا کن ہوگی، اور مجھے زجر مت کرو۔ ہاں، میں تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ تجھ سے میرے بارے میں بات پرس فرمائے گا، جب کہ وہاں حق کے سوا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور جواب قابل قبول نہیں کریں گے۔ اصل سوم ہے ممارست اور صاحب کمال سے استفادہ۔
دو اصلیں ہوگی، تیسری اصل ممارست اور صاحب کمال سے استفادہ۔ مفتی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے شرعی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہو، طویل عرصہ تک ان پر بحث و تمحیص کے بعد ان کے ذریعے ان پر حاوی ہو چکا ہو۔ مفتی ہونے کی حیثیت سے وہ حوادث اور نوازل کو شرعی نظائر اور شواہد کی قابل شال کر سکتا ہو، زندگی میں بسا اوقات قابل توجہ اور اہم واقعات سے دوچار ہوا ہو۔ شمس الائمہ سرخسی نے کتاب القاضی میں مجتہد کی تاریخ میں یہ قید بھی لگائی ہے کہ وہ کسی ایسے حادثے میں مبتلا ہوا ہو جس کا ذکر کتاب و سنت میں نہ ہو، وہ شخص لا محالہ نظر و فکر سے کام لے گا تو اس سے تمرین اور مشق پیدا ہوگی۔ اور فرما رہے ہیں کہ مفتی نے مشہور و معروف اصحاب فن، مسلم شخصیات اور علماء ربانیین کی تربیت میں رہ کر تعلیم پائی ہو اور تفقہ حاصل کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں نہ ہمیشہ یہ ضروری ہے اور نہ مسلط ہے کہ سب مسلمان ایک دم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، مناسب یہ ہے ہر قبیلہ اور ہر قوم میں سے ایک جماعت نکلے، باقی لوگ دوسری ضروریات میں مشغول ہوں۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں تو ہر قوم سے جو جماعت آپ کے ہمراہ نکلے گی وہ حضور کی صحبت میں رہ کر سینکڑوں حوادث و واقعات میں سے گزر کر دین اور احکام دینہ کی سمجھ حاصل کرے گی۔ وہ واپس آ کر اپنی باقی ماندہ قوم کو مزید علم اور تجربے کی بنا پر بھلے اور برے سے آگاہ کرے گی۔ فرض کیجیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ میں رونق افروز رہے تو باقی ماندہ لوگ جو جہاد میں نہیں گئے حضور کی خدمت سے مستفید ہو کر دین کی باتیں سمجھیں گے، اور مجاہدین کی عدم موجودگی میں جو وحی و معرفت کی باتیں سنیں گے ان سے واپسی کے بعد مجاہدین کو خبردار کریں گے۔ آیت کے الفاظ میں عربی ترکیب کے اعتبار سے دونوں احتمال ہیں۔ صحابہ کرام بلاد اسلامیہ کے جس خطے میں قیام پذیر ہوئے وہاں انہوں نے اپنے تلامذہ علم و رشد کا جمع غفیر تیار کیا جنہیں اصحاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اس کو یاد کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔